اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا يرد دعاء اولہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ دعا رد نہیں ہوتی جس کے شروع میں بسم اللہ پڑھ لی جائے۔ یعنی اگر ہم دعا سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہیں گے تو انشاءاللہ دعا رد نہیں ہوگی۔ یہ آداب دعا میں سے ہے۔ آداب دعا میں سے دوسری چیز ہے حمد و ثنا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے، اِنَّا كُلَّ دُعَاءٍ لَا يَكُونُ قَبْلَهُ تَمْجِيدٌ فَهُوَ أَبْتَرُ۔ ہر وہ دعا کہ جس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف و تمجید اور حمد و ثنا نہ ہو، وہ ابتر ہے اور اس کا کوئی نتیجہ نہیں ہوگا۔ یعنی اگر ہم دعا میں اللہ کی حمد و ثنا نہیں کریں گے دعا کی ابتدا میں، تو پھر اس دعا کا کوئی مطلب نہیں ہے، یعنی اس دعا کا کوئی فائدہ نہیں ہے، وہ دعا مستجاب نہیں ہوگی۔ ہم کوئی بھی دعا کرنے سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا کریں، اس کی تعریف کریں اور اس کے بعد پھر اپنا مدعا رکھیں تو انشاءاللہ دعا مستجاب ہوگی۔ تیسری چیز ہے صلوات بر محمد و آل محمد۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، صلاتکم علی اجابۃ لدعائکم و زکوٰۃ لأعمالکم۔ تمہارا مجھ پر درود و صلوات بھیجنا تمہاری دعاؤں کی قبولیت کا سبب ہے اور تمہارے اعمال کی زکوٰۃ ہے۔ یعنی اگر ہم رسول خدا اور ان کی آل پر ہم درود پڑھیں گے تو انشاءاللہ اس سے دعا کی قبولیت کا یقین بڑھ جاتا ہے اور یقین ہو جاتا ہے کہ انشاءاللہ دعا قبول ہوگی۔ اور ویسے بھی بیان کیا گیا ہے کہ ہم جب بھی دعا مانگیں تو دعا کے ابتدا اور انتہا میں درود ضرور پڑھیں، کیونکہ اللہ کو درود محمد و آل محمد پر بہت پسند ہے اور اسے اپنی بارگاہ میں قبول بھی کرتا ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ شروع اور آخر کی چیز کو قبول کر لے اور درمیان کی چیز کو وہ رد کر دے؟ یہ ممکن نہیں ہے۔ اللہ درود کے ساتھ ہماری دعاؤں کو بھی شرف قبولیت عطا کرتا ہے۔ لہٰذا ہم دعا جب بھی کریں تو محمد و آل محمد پر درود ضرور پڑھیں، اور یہ ہمارے اعمال کی زکوٰۃ بھی ہے، محمد و آل محمد پر درود پڑھنا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ دعا اس وقت تک پردوں میں چھپی رہتی ہے جب تک محمد و آل محمد پر صلوات نہ بھیجی جائے۔ یعنی ہم محمد و آل محمد پر صلوات نہیں پڑھیں گے، درود نہیں بھیجیں گے تو ہماری دعا بارگاہ رب تک نہیں پہنچے گی۔ اس کے بعد امام کی ایک اور روایت ہے، امام جعفر صادق علیہ السلام کی، آپ فرماتے ہیں کہ جو شخص خدا سے اپنی حاجت طلب کرنا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ پہلے محمد و آل محمد پر صلوات بھیجے، پھر خدا سے اپنی حاجت طلب کرے، اس کے بعد آخر میں درود پڑھ کر اپنی دعا کو ختم کرے تو اس کی دعا قبول ہوگی، کیونکہ خداوند کریم کی ذات اس سے بالا تر ہے کہ وہ دعا کے، جو میں نے ابتدا میں کہا کہ وہ دعا کے اول و آخر یعنی محمد و آل محمد پر درود و صلوات کو وہ قبول کر لے، اور دعا کے درمیانی حصے یعنی اس بندے کی حاجت کو قبول نہ کرے، اسے رد کر دے۔ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ جب ہم اول و آخر صلوات پڑھیں گے تو انشاءاللہ ہماری دعا بھی قبول ہو جائے گی۔ اس کے بعد اور بھی چیزیں ہیں جو آداب دعا میں سے ہیں، انشاءاللہ آداب دعا وہ ہم باقی کل بیان کریں گے، لیکن یہ ناظرین سے میری خصوصی گزارش ہے کہ ضرور بھی ضرور دعاؤں کا، جب دعا قبول نہیں ہوتی ہے اور یہ لگتا ہے کہ ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی ہے تو ہم دعا کا طریقہ بھی بدلیں اور دیکھیں کہ دعا مانگنے میں ہم سے کون سی کمی رہ جا رہی ہے اور ہمارے اندر ایسی کون سی کمی ہے
کہ جس کی بنا پر ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی ہے، یا دعا مانگنے کا طریقہ ہمارا کیا اچھا نہیں ہے کہ جو اللہ کو پسند نہیں آ رہا ہے، تو ہم اپنے دعا مانگنے کے طریقے کو بہتر کریں۔ اس میں جو معصومین نے فرمایا ہے، علماء نے بتایا ہے، اس کے مطابق ہم اللہ کی بارگاہ میں اپنی دعا رکھیں تو انشاءاللہ دعا مستجاب ہوگی، کیونکہ اللہ نے خود کہا ہے کہ تم ہم سے مانگو، ہم تمہاری دعا کو پورا کریں گے۔ جب اللہ نے کہا ہے تو یقیناً دعاؤں کو پورا کرے گا، بشرط یہ کہ دعا اس طرح ہو جیسے خداوند عالم چاہتا ہے۔ انشاءاللہ کل پھر آپ کے سامنے حاضر ہوں گا، جب تک کے لیے خدا حافظ، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔